اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے کتنے بھی موقع دے دے، لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ان موقع کا کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے یا پھر ہم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں در بدر جاتے ہیں اور دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، جو کہ پکارتا ہے کہ کوئی ہے سنو اور مجھ سے مدد مانگو۔ کوئی ہے جسے مال چاہیے، دولت چاہیے، کوئی ہے جسے اولاد چاہیے، کوئی ہے جسے گھر چاہیے، کوئی ہے جسے شفا چاہیے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے پاس روز آتا ہے، روز پکارتا ہے، پہلے آسمان پر آ کر کے، لیکن افسوس ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اللہ کی بات نہیں سن سکتے ہیں، نہیں محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو، اللہ کی ذات کو وہی سن سکتا ہے، وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا یقین اس کے اوپر ہو۔ اور صحیح کہتی ہوں میں، یقین کے ساتھ اگر کچھ بھی آپ مانگیں نا تو وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ بس میں ایک چیز کہتی ہوں کہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے جو کہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جو چیز جب آپ کے حق میں بہتر ہوگی، اللہ تبھی وہ چیز دے گا۔ جیسے کہ بہت ساری چیز کی مجھے بھی نیڈ ہے، لیکن وہ چیز ابھی نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ اللہ نہیں سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ ابھی وقت اچھا نہیں ہو، یا پھر وہ چیز ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہے، ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے، لیکن ملنے کے بعد شاید اسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نا ہمیشہ اچھا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی خود غرض ہیں اور ہم ہی مطلبی ہیں کہ ہم نا اللہ جب دیتا ہے تو بھی قصوروار اس کو ہی کہہ دیتے ہیں، اللہ جب نہیں دیتا ہے تو بھی قصوروار اللہ ہی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں مال دولت اللہ نے سب دے رکھا ہے، لیکن کچھ اس میں سے حصہ ہمیں بھی دے دیتا تو کیا ہی ہو جاتا۔ یہ سارے سوال ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن آپ کو پتہ ہے جن کی مال دولت جن کے پاس ہے، آپ ان کے حالات نہیں جانتے۔ کاش آپ واقف ہو سکتے اور ہم سب واقف ہو سکتے تو ہم نا اپنی زندگی جو ملی ہے نا اس پہ نا ڈھیروں ڈھیر شکر کرتے اللہ کا، اور کہتے کہ اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے بہت بہتر رکھا ہے۔ کیونکہ امیروں کے پاس دولت ہوتا ہے لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے پاس ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو خود کو کمپیئر کر کے اپنی اچھی خاصی زندگی کو جو آپ اچھے سے جی سکتے ہیں انجوائے کر کے، اس کو بیکار مت کریے۔ میری بہت ساری سسٹر کا یہی کامنٹ آتا ہے کہ شوہر کی انکم بہت کم ہے، سیلری بہت کم ہے، اس سے بجٹ نہیں بن پاتا۔ تو میں جو ہے بہت اچھے اچھے وظیفہ آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور میں خود بھی اس کو پڑھتی ہوں تبھی آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، تبھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اس وظیفہ کو کریے۔ بہت چھوٹی چھوٹی وظیفہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کرنا شروع کر دیں گے نا ڈیلی روٹین میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت جلدی بدل جائیں گے۔ لیکن پھر میں ایک ہی چیز پھر سے کہوں گی، وہ یہ کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، جب نہ ملے تو اس پہ صبر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز فوراً نہیں مل جاتی ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا ہمیں۔ تو ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لیکن آپ مانگنا مت چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے کوئی دعا آپ 3 سال سے مانگ رہے ہو، لیکن اب آپ نے بس کر دیا ہو، تھک چکے ہو آپ بس مت کریے۔ آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے، آپ مانگتے رہیے۔ وہ نہیں ملا تو اس کے بدلے میں اچھا ملے گا، یا اور بہتر مل جائے گا، یا اس کے بدلے میں بہت اچھی چیز اللہ دے دے گا جس کا آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے اپنے حساب سے چیزیں مانگتے ہیں نا، اور بہت کم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ کم بھی نہیں دے رہا ہوتا ہے، پھر جب دیتا ہے تو اتنا دے دیتا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے صبر کا پھل ہوتا ہے، جو کہ جب ملتا ہے تو بے شمار ملتا ہے، جتنا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چلیے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سبھی کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی دن ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ تو آج نا میں نے جو بنائی تھی مچھلی، ابھی سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد جو میں ساگ بنا رہی تھی، اس لیے کیونکہ مچھلی نا جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا ایک ہی طرح کی مچھلی کھاتے ہیں، مجھے اس کا نام نہیں پتہ ہے، میں شوہر سے اپنے پوچھ کے بتاؤں گی وہ کون سے طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ علی گڑھ میں نا زیادہ مچھلی جو ہے ورائٹی کی ملتی ہے، لیکن شروع سے ہمارے ماں باپ جو ہے ایک ہی طرح کی مچھلی کھلائیں تو اسی کا ہی ٹیسٹ بس اچھا لگتا ہے۔
باقی دوسری طرح کی مچھلی بنا لیتی ہوں میں، تو وہ میرے جو ہے حلق سے نیچے مطلب میرے نہیں اتر سکتا ہے وہ، اس کی اسمیل سے مجھے الٹی آنے لگتی ہے، کہ ہر مچھلی میں مجھے لگتا ہے الگ الگ اسمیل ہوتی ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں نا اس میں بالکل بھی اسمیل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مچھلی جو ہے نا میرے شوہر لے کر کے آئے تھے، تو مجھے پتہ تھا کہ یہ دوسری مچھلی ہے تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، تو میں نے اپنے لیے یہاں ساگ بنانا شروع کر دیا تھا، اور مچھلی بھی جو ہے مجھے بنانا ہے۔ پہلے میں ساگ بنا کے کڑھائی کو خالی کر لوں گی، ایک ہی کڑھائی اسی لیے، پھر اس میں ہی میں مچھلی تیار کروں گی۔ تو میں تو ایک ہی طرح کی مچھلی کھا پاتی ہوں، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کھا لیتے ہیں ہر مچھلی کہ نہیں؟ میں ایک چھوٹی والی کھا لیتی ہوں جسے پوٹھی مچھلی بولتے ہیں، اور ایک جو بڑی والی ہوتی ہے وہ کھا لیتی ہوں۔ باقی کالی اور پتہ نہیں کون کون سے کلر کی بھی مچھلی ہوتی ہیں، وہ سب مچھلی میرے سے چلتی ہی نہیں ہے، بس بنا لیتی ہوں، بس میرے دل میں اترتا ہی نہیں ہے وہ، بس کبھی کھایا نہیں ہے تو اس لیے بہت عجیب لگتا ہے۔ اور مچھلی ویسے بھی زیادہ پسند نہیں ہے مجھے، اس لیے میں زیادہ جو ہے کھانا اس کو پسند نہیں کرتی ہوں، ایک یا آدھی پیس میں بہت مشکل سے اس کا کھاتی ہوں، ورنہ میرا تو گوشت اور چکن یہ مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیا آسانی سے کھا لیتے ہیں؟ مچھلی نہیں پسند ہے مجھے اتنا، خیر۔ تو چلیے آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ اور کل میرا ولاگ نہیں آیا تھا کہ وہ ہولی تھی نا، تو چھٹی تھی شوہر جی کی، اور جو میرے شوہر جی گھر میں رہتے ہیں تو میں اپنی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتی ہوں، نہیں ایڈٹ کرتی ہوں، نہیں شوٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، اور کبھی کبھی شوہر کی چھٹی ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا کام اسٹاپ کر دیتی ہوں اپنا، اسی لیے کل میں نے 3-4 شارٹ اپلوڈ کر دیا تھا، کیونکہ ڈاٹا بچا تھا، میں نے کہا یہ ویسٹ جائے گا، چلو شارٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ولاگ وغیرہ نہیں شوٹ کر لی تھی، لیکن وہ ایڈٹ نہیں کیا تھا، اور وائس اوور بھی نہیں کیا تھا، جو کہ میں آج کر رہی ہوں۔ تو آج میں آپ سب سے ایک بہت پیارا سا، بہت مطلب کہ پاورفل وظیفہ بتانے کے لیے جا رہی ہوں، جو کہ تہجد کے ٹائم کا ہے۔ بس میں یہی کہوں گی کہ اسے نا معمول بنا لیجیے، اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، بہت پاورفل ہے۔ آپ کو ریگولر 10 دن کرنا ہے، 10 دن میں آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا، اور 10 دن میں نہیں تو 21 دن میں رزلٹ نظر آ جائے گا۔ لیکن پھر سے میں یہی کہوں گی، کوئی بھی چیز شامل کرتے ہیں نا تو اسے 10 دن، 15 دن یا 21 دن کے لیے مت کریے، اسے ہمیشہ پڑھیے، کیونکہ اسلام میں یہی تو خاصیت ہے نا کہ کوئی بھی چیز پڑھنے کا نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں فائدہ ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں فائدہ ہو رہا ہوگا، کچھ فائدہ ہمیں دکھ جاتا ہے ہماری آنکھوں سے، کچھ فائدہ ہمیں نہیں دکھتا، نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہو رہا ہوتا ہے فائدہ۔ تو شامل کر لیں گے نا آپ تو اسے ہمیشہ پڑھیے۔ تو میں جو بھی چیز اپنی لائف میں شامل کرتی ہوں، جب کوئی بھی دعا ہے، کوئی وظیفہ ہے، تو اسے کوشش کرتی ہوں کہ اسے ہمیشہ لے کر کے چل سکوں، ایسا ہو میرے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا تہجد کے ٹائم آپ کو 2 رکعت آپ کو تہجد پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت تہجد آپ پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو 11 مرتبہ یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ یا حیّ یا قیوم دونوں ایک ساتھ بول کے پڑھنا ہے، 11 بار نہیں، صرف 11 مرتبہ یا حیّ یا قیوم آپ کو پڑھنا ہے، اوکے؟ پھر 33 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مجیبو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا مجیبو۔ پھر آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا جبارو، پھر آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا فتاحو۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا کرنی ہے۔ آپ کماتے ہیں تو اپنے لیے بھی کرنا ہے، شوہر کے رزق کے لیے کرنا ہے، بہت ساری دعائیں کرنا ہے، شادی نہیں ہوئی تو بھائی کے لیے اور اپنے باپ کے لیے دعا کرنا ہے، تو اس طرح سب کو دعا مانگنی ہے۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔